جی السلام علیکم معزز سامعین، ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں مشہور داستان رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب کے حوالے سے، اور اس کتاب میں ہم آج معاشرت کی عکاسی کے حوالے سے بات کریں گے۔ مرزا رجب علی بیگ سرور کی کتاب فسانہ عجائب اس حوالے سے نہایت اہم ہے کہ اس میں لکھنوی تہذیب و معاشرت کی بڑی خوبصورتی سے منظر کشی کی گئی ہے، اور اس میں ہندی معاشرے کے زیر اثر جو ایک مسلم معاشرہ وجود میں آیا تھا اس کی بڑی عمدگی سے تصویر کشی کی گئی، اور اس کے دیباچے میں لکھنوی زندگی کی جو خوبصورتی سے تصویر کشی اور منظر کشی کی گئی ہے، اس سے لکھنوی تہذیب کے خد و خال جو ہیں وہ ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں۔ مشہور نقاد اور مورخ رام بابو سکسینہ کہتے ہیں کہ فسانہ عجائب کا دیباچہ اس لیے بھی دلچسپ ہے کہ اس میں اس زمانے کے شہر لکھنؤ کی سوسائٹی، وہاں کی طرز معاشرت، پرتکلف حلیے، رسوم و رواج، کھیل تماشے، دلچسپ مناظر، مختلف پیشوں اور اہل کمال کے حالات، بازاروں کی چہل پہل اور سودا فروشوں کی آوازوں کی جیتی جاگتی اور دلکش تصویریں ہیں۔ تو دراصل سرور کو لکھنؤ سے جو ہے ایک قسم کا عشق ہے، اس کو فخر اور ہے، رشک ہے، ناز ہے کہ اس کا جو شہر ہے وہ حور و غلماں کا مسکن ہے اور وہ رشک جنت ہے، اور اگر لکھنؤ کو زندگی میں ایک بار دیکھ لیا جائے تو کسی اور شہر کو دیکھنے کی خواہش باقی نہیں رہتی۔ اور اس شہر کے اندر جو گلی کوچے ہیں وہاں پہ موجود جو کھانے پینے کی دکانیں ہیں، جو نان بائی ہیں، مٹھائی فروش ہیں، تو سرور جو ہے ان کا انداز بڑے خوبصورتی سے کرتے ہیں، اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگ ان گلیوں میں چہل قدمی کر رہے ہیں اور ان مٹھائی فروشوں سے مٹھائی لے کر کھا رہے ہیں۔ تو سرور کہتے ہیں عجیب شہر گلزار ہے، ہر گلی کوچہ دلچسپ باغ و بہار ہے، ہر شخص اپنے طور پر باوضع اور قطع دار ہے۔ جس طرح ہمیں فارسی غزل میں اور اردو غزل میں امرت پرستی کی جھلکیاں ملتی ہیں، یعنی ہم جنس پرستی کی تصویریں نظر آتی ہیں، اسی طرح سرور نے بھی اس داستان میں امرت پرستی کا تذکرہ کیا ہے، اور لگتا ہے کہ وہ بھی لکھنؤ کے اسی انداز کے شیدائی تھے اور لکھنؤ کے لونڈوں کے وہ بھی عاشق تھے۔ وہ تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ابو تراب کے کٹڑے میں جا میاں خیراتی سے کسی خیرات میں خط بنوایا، 12 برس کے سین کا لوگوں کو مزہ آیا۔ تو سرور نے داستان کے کرداروں کی معاشرت میں بھی جو ہے وہ لکھنوی ہی معاشرت کی عکاسی کرنے کی کوشش کی ہے۔ جہاں کہیں بھی انہوں نے معاشرت دکھائی ہے تو وہاں انہوں نے لکھنؤ کے رسم و رواج کو بھی ظاہر کیا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے لکھنؤ میں امام جعفر کے کنڈے بھرنے کی رسم، سہمائی کے روزے رکھنے کی رسم، اس کے علاوہ مشکل کشا کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ تو ایک جگہ پہ کہتے ہیں کوئی کہتی ہمارا لشکر اس بلا سے نکلے تو مشکل کشا کا کھڑا دونا دوں گی، کوئی بولی سہمائی کے روزے رکھوں گی، کسی نے کہا سکائے سکینہ کا علم چڑھاؤں گی۔ تو مرزا سرور کا جو دور تھا تو اس وقت جو ہے لکھنؤ اور ہندو معاشرہ جو ہے وہ پورا عجیب سے توہمات کا شکار تھا۔ شادی بیاہ کے جب بھی موقع آتے تو جوتشیوں کو اور پنڈتوں کو بلایا جاتا، وہ زائچے بنواتے اور ساد اور نجس گھڑیوں کو دریافت کرتے۔ تو سرور نے بھی اس وقت کے بادشاہوں کے جو دربار تھے اس میں رمالوں، پنڈتوں اور جوتشیوں کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہماری پوتھی کہتی ہے کہ بھگوان کی دیا سے چندہ ماں بلی ہے، چھٹا سورج ہے، جو گرا ہے وہ بھلی ہے۔ اس کے علاوہ لکھنؤ میں دلہن کی رخصتی کے موقع پر ایک رسم کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جب دلہا دلہن کو رخصت کر کے لے گیا اس وقت بکرا ذبح کیا، انگوٹھے میں لہو دیا، پھر کھیر کھلائی۔ تو بڑے صغیر پاک و ہند میں
یہ رواج ہے اور یہ دستور اور روایت ہے کہ بیٹیاں جوان ہونے پر، بالغ ہونے پر بھی والدین کے تابع رہتی ہیں، اس کی فرما بردار رہتی ہیں۔ تو بیٹیاں جو ہیں وہ ساری زندگی والدین کی فرما بردار رہتی ہیں، خصوصاً جب شادی کا موقع آتا ہے تو وہ اپنی زبان نہیں کھولتی کہ جہاں چاہیں والدین اپنی مرضی سے ان کو بیاہ دیں، تو وہ اس سلسلے میں مکمل طور پر والد کے رحم و کرم پر ہوتی ہیں۔ تو انجمن آرا جو کہ اس داستان کا ایک کردار ہے، جب جان عالم سے شادی کا ارادہ کرتی ہے تو اس کی سگی ماں جب اس سے پوچھتی ہے تو وہ خاموش ہوتی ہے اور شرماتی ہے۔ تو وہ منظر ملاحظہ کیجئے، صاحبو دلہن سے صاف صاف کہلوایا چاہتے ہو، دنیا کی شرم و حیا نگوڑی کیا اڑ گئی، اتنا تو سمجھو بھلا ماں باپ کا فرمان کس نے ٹالا ہے جو یہ نہ مانے گی۔ تو سرور نے دراصل یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت کے معاشرے میں جو لڑکیاں تھیں وہ شادی بیاہ کے موقع پر خاموشی اختیار کرتی اور والدین کی رضا سے جہاں ان کو شادی کر دی جاتی تو وہ خوشی خوشی اس کو منظور کرتی اور ہاں نہ کا جواب دینے کی بجائے وہ شرما جاتی۔ تو اپنے وطن سے دور رہ کر کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے وطن سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے اور اس کو بات بات پر اپنا وطن یاد آتا ہے، اپنے وطن کی تہذیب، ثقافت، لوگ، بول چال جو ہے وہ اس کو پہلے سے زیادہ جو ہے یاد آنے لگتے ہیں۔ تو یہی صورتحال جو ہے ہمیں رجب علی بیگ سرور کے ہاں بھی نظر آتی ہے کہ وہ اپنے وطن کی محبت سے متاثر ہو کر انہوں نے ایسی تصنیف لکھی ہے کہ ہمیں لفظ لفظ میں، سطر سطر میں لکھنویت کی تصویر جو ہے وہ واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ اپنی وطن پرستی میں جو ہے وہ کسی قسم کی جھجک اور شرم کا وہ خیال نہیں کرتے اور اپنی اسی وطن پرستی کی ابتدا وہ داستان کے دباچے میں ہی کرتے ہیں اور لکھنؤ کی تعریف میں وہ رطب اللسان ہے اور کہتے ہیں کہ سنا رضوان بھی جس کا خوشہ چیں ہے وہ بے شک لکھنؤ کی سرزمی ہے۔ تو سرور نے وطن کے جذبے سے متاثر ہو کر، مغلوب ہو کر اس داستان میں شدید وطن پرست ہونے کا ثبوت دیا اور اپنے فنی مہارت سے کام لے کر انہوں نے لکھنؤ کی زندگی کو جو ہے حیات ابدی بخش دی۔ لکھنؤ کے وہ اہل کمال، اہل ہنر جن کو کوئی نہ جانتا تھا، جن کا نام لینا بھی جو امراء اور شرفاء تھے ان کے لیے ایک بری چیز سمجھی جاتی تھی، جن کا نام جب محفل میں لیا جاتا تھا تو محفل کے لوگ جو ہیں وہ برا تصور کرتے تھے۔ مگر فسانہ عجائب کا کمال یہ ہے کہ سرور نے ایسے گمنام فنکاروں کو اور باکمال لوگوں کو جو ہے وہ زندہ و جاوید کر دیا کہ ان کا نام بھی جو ہے آج اس داستان کی وجہ سے زندہ و جاوید ہو گیا اور وہ لوگ بھی لکھنوی تہذیب اور معاشرت کا ایک جیتا جاگتا اور لازمی جزو تصور کیے جانے لگے۔ سرور کہتے ہیں، نان بائی خوش سلیقہ وہ سرخ سرخ پیاز سے نہاری کا بگار سریلی جھنکار، دکانوں میں انواع و اقسام کے میوے کرینے سے سجے۔ اس کے علاوہ سرور ایک اور مقام پہ کہتے ہیں، شیخ کولی کی مٹھائی جس نے کھائی جہاں کی شیرینی سے دل کھٹا ہوا۔ تو سرور نے لکھنوی تہذیب و معاشرت کو جو ہے وہ پروان چڑھانے والی ایک ایک چیز کو، ایک ایک شے کو بڑے قریب سے دیکھا اور اس کو مکمل جزیات کے ساتھ جو ہے انہوں نے صفحے پر جو ہے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اسی طرح سرور جو ہے وہ لکھنوی تہذیب و معاشرت کی عکاسی کرتے ہوئے لکھنؤ کی عمارتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسجد انتخاب ہے، امام باڑہ لاجواب ہے۔ اس کے علاوہ اگر لکھنؤ کا ذکر کیا جائے اور لکھنؤ کے بالا خانے اور طوائفوں کا ذکر نہ کیا جائے تو لکھنؤ کی کہانی ادھوری رہ جاتی ہے۔ لکھنؤ کی معاشرت میں طوائف، بالا خانے اور ان بالا خانوں پر بیٹھنے والے مہاجبینوں کی زندگی اور ان کی تہذیب جو ہے وہ ایک لازمی شے ہے کہ اس وقت کے جو اہل شرفاء تھے وہ ان مہاجبینوں کی زندگی سے متاثر تھے اور اس حد تک متاثر تھے کہ وہ ان بالا خانوں کو
آداب و اطوار کا ایک مرکز تصور کرتے تھے، اور ان کے پاس بیٹھتے، ان کی صحبت میں بیٹھتے اور اپنی گفتگو کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے۔ سرور نے ان مہاجبینوں اور پری چہرہ لوگوں کو اس مقام و مرتبے سے گرانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ انہوں نے اس خاص طریقے سے اور خاص انداز سے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے، ہر ایک حور کردار ہے، خوش مزاج مردم شناس۔ تو سرور نے لکھنوی معاشرت کے تمام تر حسین پہلوؤں کو دکھایا، اور اس کے ساتھ انہوں نے کچھ ایسے پہلوؤں کو بھی دکھایا جو کہ اس معاشرے کے مکروہ پہلو ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ معاشرہ جو ہے وہ دولت کی فراوانی کی وجہ سے عیاشیوں کا مرکز تھا، جہاں کے لوگ جو ہیں وہ نشے کے عادی تھے اور ان کی زندگی کا مقصد صرف عیش و سرور تھا۔ تو کہتے ہیں، عطر کی روئی رکھی کان میں، پھر جا بیٹھا کسی افیونی کی دکان میں۔ سرور نے لکھنوی تہذیب و معاشرت کی تمام تر تصویروں کو، چاہے وہ مثبت تصویر تھی یا منفی تصویر تھی، دکھانے کی کوشش کی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے سرور جو ہے وہ لکھنؤ کی زندگی اور لکھنؤ کی تہذیب و معاشرت میں رچ بس گئے تھے، اور اس جزیات سے انہوں نے اور اس خوبی سے انہوں نے لکھنوی معاشرت کو صفحے پر دکھانے کی کوشش کی ہے کہ پڑھ کر وہاں کی زندگی ہمارے سامنے بالکل ہو بہو ویسی کی ویسی نظر آنے لگتی ہے، اور معاشرت کی ان جھلکیوں کو دیکھ کر قاری کا دل بھی ایک مرتبہ تو زور سے دھڑکتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ بھی اڑ کر کسی نہ کسی طرح انہیں گلیوں میں گھومے پھرے اور وہاں کی سیر کرے۔ تو سید امیر جعفری کہتے ہیں کہ سرور نے اپنے وطن اور وہاں کی زندگی کے ایک ایک نقش کو ہو بہو صفحہ کرتاس پر بکھیرنے کی پہلی اور کامیاب کوشش کی ہے۔ اگرچہ وقت گزر گیا، وہ لکھنؤ اور لکھنؤ کے کردار نہ رہے، لکھنؤ کی تہذیب و ثقافت مٹ گئی، مگر سرور نے جو اپنے قلم سے تہذیبی تصویریں فسانہ عجائب کے صفحات پر بنائیں، ہم ورق الٹتے جائیں، اگرچہ کتنے ہی زمانہ نہ گزر چکا ہو، مگر ان اوراق میں ہمیں آج بھی لکھنؤ جیتا جاگتا زندہ و جاوید نظر آتا ہے، اور کوئی نہ کوئی منظر ہمارے سامنے، کوئی نہ کوئی آواز، کوئی نہ کوئی عمارت، کوئی پری چہرہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ جیسے لکھنؤ آج بھی زندہ و جاوید ہے۔ کوئی نہ کوئی منظر، کوئی کھانے کی خوشبو ہمیں محسوس ہوتی ہے، کسی مہندی کی رات کا ذکر نظر آتا ہے، کہیں پہ میووں کے بھرے ہوئے خوان نظر آتے ہیں، کہیں پہ شادی کا گھر نظر آتا ہے، کہیں پہ مانجھے کے جوڑے کا ذکر ہے۔ تو یہ سارے مناظر آج بھی زندہ و جاوید ہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف رجب علی بیگ سرور کا یہ فنی مہارت ہے کہ انہوں نے اس وقت کی تہذیب اور ثقافت کو اپنے قلم کے زور سے زندہ و جاوید کر دیا۔ شکریہ۔